جو لوگ جملے کاٹ کاٹ کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مولانا سلمان حکومت کے لیے توجیہ کر رہے ہیں، مولانا سلمان یوگی سے مل لیے، راج ناتھ سے مل لیے، تو گویا ان کو بدنام کرتے ہیں. یہ ایسے ذلیل، ایسے حقیر، ایسے مغضوب علیہم کی فہرست کے ملعون لوگ ہیں. خدا تعالیٰ ان کو سزا دے گا، مجھے یقین ہے کہ سزا دے گا، اور وہ کس طرح دے گا میں نہیں جانتا. لیکن بہرحال یہ وہ جھوٹے، یہ مفتری اور یہ وہ مکار لوگ ہیں جو حق کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. اس لیے میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں ندوی برادری سے، خاص طور پر تمام فرزندان ندوہ سے، کہ اگر یہ نظام رہا اور یہی صورتحال رہی تو پھر ندوہ مسخ ہو جائے گا، حلیہ بدل دیا جائے گا، تحریک کو فنا کر دیا جائے گا. میں نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا، اور ابھی چند مہینے پہلے بھی ندوے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب یہ دارالعلوم تحریک ندوہ کا مقتل بنا دیا گیا ہے. اس لیے پوری قوت کے ساتھ میں آواز اٹھاتا ہوں. میں نے کھل کر درخواست کی تھی، ندوے میں کی تھی، تقریر میں کی تھی، کہ میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جان بچائیں، اپنی روح بچائیں، ایمان بچائیں، ندوے سے استعفیٰ دے دیں. آپ تربیت کا کام کریں، اور یہ مت سوچیں کہ آپ کے خاندان میں اور آپ کے داماد کے ہاتھ میں ندوے کی نظامت رہے گی. یہ مت سوچیں. مولانا سید الرحمان اہل ہو یا کوئی اہل ہو، میں نہیں جانتا آپ کے نزدیک کون اہل ہے، لیکن جو اہل ہو امت کے نزدیک، جو تمام فرزندان ندوہ کے نزدیک، آپ جمہور کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت پر عمل کیجئے، اور جمہور اہل ندوہ جس کو منتخب کریں بس اس کا انتخاب ہو. کسی کے مسلط کرنے سے، یا چند وہ لوگ جن کو لایا گیا ہے، چند سالوں میں جن کو شورا میں لایا گیا ہے، وہ لوگ جو متملقین ہیں، وہ لوگ جو ساتھ دیتے ہیں، جو 100% تائید آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، جو کسی مسئلے پر بحث نہیں کرتے ہیں، جن کو اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے، ان سے جمہور نہیں بنتا ہے. قانونی باتوں کو چھوڑ دیجئے، ملی باتوں اور قومی باتوں اور اسلامی اور قرآنی باتوں کو سامنے لائیے. اس لیے جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کی بنیاد پر یہ مطالبہ ہے، تمام طلباء کا مطالبہ ہے کہ حمزہ صاحب کو برخاست کیا جائے. مولانا بہتر یہ ہے کہ استعفیٰ ہی دے دیں. مولانا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم استعفیٰ دے دو، مجھ کو تو آپ نے ہٹا ہی دیا، زبردستی ہٹایا. میں حدیث پیش کر رہا تھا، آپ نے لوگوں کے اقوال ٹھوک دیے. تو بہرحال آپ جانیں گے اور آپ کا اللہ جانے گا. لیکن بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ خوش اسلوبی سے رائے بریلی میں اور تکیے پہ رہ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، ندوے سے علیحدگی اختیار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور امت کسی کا انتخاب کرے، آپ نہیں کریں گے، نہ آپ کی شورا کرے گی، بلکہ اب تمام برادران ندوہ مل کر طے کریں گے کہ اس ادارے کو کون چلائے گا، اور اس کی عمر کیسے بڑھائی جائے گی، اور کیسے صحیح رخ پر یہ اپنا کام کرے گا. جس رخ پر ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، بس اسی رخ پر اس کو آگے چلنا ہوگا. یہ کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اس سے آزاد ہو کر کام کرے گا. میرا جرم سب سے پہلا یہ تھا کہ 2013 میں جب میں نے آل سعود کی بدماشیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر پیش کیا، جب ڈاکٹر مرسی کی حکومت کے خلاف کارروائی کی گئی اور مصر کے اہل ایمان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اور ملک شاہ عبداللہ نے ان کو پیسوں سے خوب مالا مال کیا اور ان سے کہا کہ اس حکومت کا خاتمہ کرو. جب یہ ہوا اور ہم لوگوں نے تحریک آل سعود کے خلاف چلائی، تو یہی مولانا رابع تھے جو آل سعود کے ساتھ دوستیاں اور پینگے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے، آتے تھے، سفارت خانے اور ان کے درمیان وہ ڈیوٹی انجام دیتے تھے. اس وقت میرے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ندوے سے اس کو باہر کر دیا جائے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. پھر ہر موقع کی تلاش کی گئی کہ اس شخص کو ہٹایا جائے تاکہ سعودیہ سے جو پیسوں کی آمد ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے. خوب پروپیگنڈا میرے خلاف کیا گیا کہ اس نے پیسے رکوا دیے. ظاہر ہے کہ حکام کے ساتھ جو رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، حکام کے مظالم کا ساتھ دیتے ہیں، پہلی صدی ہجری سے جو لوگ یہی عمل کرتے رہے، ان کو اسی رخ پہ رہنا ہے. لیکن اگر ہمارے یہ ادارے اس رخ پہ چلا دیے گئے تو ہم نہیں سمجھتے کہ پھر کب وہ وقت آئے گا کہ اب ندوے میں گیتا ہی کا صرف درس ہوگا، اپنشد پڑھائی جائے گی، سرسوتی کی وندنا ہوگی، اور خدا نخواستہ کیا کیا ہوگا. ان سب چیزوں کے خطرات اب تو نظر آنے لگے ہیں، چونکہ ایک شرک کر لیا گیا. مولانا رابع صاحب کا بیان ہے کہ یہ شرک ہے، لہذا جو لوگ اس شرک میں ملوث ہیں سب بالکل واضح ہیں، چھپے اور ڈھکے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں. یہ
ایسی سادگی پہ کون نہ مر جائے. سب کچھ معلوم ہے ان کو. یہ معلوم کہ میں نے سبق کون سا پڑھایا آج یہ معلوم ہو جاتا تھا اور یہ نہیں معلوم ہوا. ظاہر ہے کہ انہیں سب معلوم ہے اور یہ اصل کارروائی جناب حمزہ صاحب کی ہے. اور محترم صاحب بھی اگر اس میں شریک ہیں اور پھر وہ جتنے بھی مدرس ملازم اس شرک میں شریک ہیں مولانا رابع صاحب کو انہیں برخاست کرنا پڑے گا یا پھر وہ اپنے کو برخاست کر لیں. تیسری کوئی شکل نہیں ہے. یہ بالکل کھلا بیان ہے, واضح وارننگ ہے. ظاہر میں جانتا ہوں کہ دشمن بلوں سے نکلیں گے اور بھیڑ کے چھتے چھیڑے جائیں گے اور مجھے خوب گالیوں سے نوازیں گے. جو چاہے تمہیں کرنا ہے کر لو, لیکن حقیقت کا اظہار یہی میرے ذمے کیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے, نبی کی طرف سے, قرآن کی طرف سے, حدیث کی طرف سے عہد لیا گیا ہے. اس عہد کو پورا کرنا ہے, حق کو بیان کرنا ہے, حاکم کے سامنے بھی اور محکوم کے سامنے بھی, اور اللہ کی مالکیت, اللہ کی خالقیت, اللہ کی حاکمیت, اللہ کی معبودیت اور مسجودیت کو ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ بیان کرنا ہے. اور اس بات کو کہ نبی ہمارے قائد ہے, وہی ہمارے اصل رہبر ہیں. یہ جو صورتحال ہے کہ سیکولر یا کبھی کسی اور نام سے اللہ اور رسول اللہ کو کنارے لگا کر خدا بنائے جاتے ہیں عدالتی, اور خدا بنائے جاتے ہیں سیاسی, اور خدا سماجی. اور اب تو نوبت ہی آ گئی کہ اپنی چہار دیواری میں دیوالی منائی جا رہی ہے. اپنی چہار دیواری میں کھلم کھلا دھڑلے سے یہ شرک ہو رہا ہے, اور وہاں ادھر جناب فرنگی محل کا جو ذمہ دار موروثی بنا ہوا ہے وہ باقاعدہ مظاہرہ کر رہا ہے, اخبار میں دے رہا ہے اور دکھا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر لکھنؤ کے لوگوں میں غیرت ہے تو یہ طے کر دے کہ اس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے, اور اسی طرح فرزندان ندوہ طے کر لیں کہ ہم ایسے ذمہ داروں کو اب تسلیم نہیں کریں گے, ان کو برخاست کیجئے یا مولانا استعفیٰ دے دیں. اسی میں بہتری اور عافیت ہے.